اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ ٹھیک طرح سے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ اپنے گھر میں خوش و خرم سے ہوں گے۔ آن لائن کلاسز میں سے پچھلے دنوں ہم نے کچھ کلاسز لی تھی آپ کی سوشل سائنس کتاب پولیٹیکل سائنس میں، تو ہمارا اس وقت کا ٹاپک تھا پولیٹیکل پارٹیز۔ تو پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں ہم نے کچھ ڈسکشن کی ہے۔ آج کے سیشن میں ہم کچھ انڈرسٹینڈ کریں گے آؤٹ کمز آف ڈیموکریسی کے بارے میں۔ تو یہ ڈیموکریسی ہمیں کیا دیتا ہے، ڈیموکریسی سے ہمیں کیا فائدے ملے ہیں، ڈیموکریسی نے سٹیزن کو کیا دیا ہے، یہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو ڈیموکریسی ہے، پہلے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ڈیموکریسی ہے کیا چیز۔ ایکچولی democracy is a Greek word۔ یعنی جو ڈیموکریسی ہم پڑھتے ہیں یہ ایک یونانی لفظ ہے، گریک ورڈ ہے، جس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے ڈیموز۔ ڈیموز کا مطلب ہے پیپل۔ ڈیموز کا مطلب ہے پیپل، اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے کریشیا، تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ۔ تو ڈیموکریسی کا اب ہم انڈرسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ڈیموکریسی کا مطلب ہے دا گورنمنٹ آف پیپل۔ لوگ ہی اپنے ریپرزنٹیٹیوز چنتے ہیں، وہی ریپرزنٹیٹیوز یا تو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں یا پھر لیجسلیٹو اسمبلی میں جاتے ہیں، جہاں وہ انہی لوگوں کے لیے قانون بناتے ہیں، ان کی بہبودی کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو ڈیموکریسی جو ہے، تو اس کا جو اصلی مطلب ہے کہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پیپل یا پیپلز گورنمنٹ۔ اب اس کو کراس چیک کرتے ہیں، دیکھیں گے ہم کہ ڈیموکریسی کے اپوزٹ میں کیا ہے۔ تو ڈیموکریسی کے اپوزٹ میں ایک ورڈ ہے، وہ ہے مونارکی، MONARCHY، مونارکی۔ تو مونارکی کا مطلب ہے رول آف کنگ یا رول آف ایمپرر، یعنی بادشاہی نظام۔ جو پچھلے سیشنوں میں نے آپ کو انڈرسٹینڈ کرایا بھی تھا کہ ایک بندہ ہوتا ہے، وہ پورے ملک کو چلاتا ہے، پوری اسٹیٹ کو چلاتا ہے، اس کے پاس پورا پاور ہوتا ہے۔ تو اپنے پاور کے ذریعے وہ لوگوں کے اوپر حکومت کرتا ہے۔ لیکن مونارچی سسٹم میں پاور صرف ایک ہاتھ میں ہوتا ہے، تو جو وہ چاہے کر سکتا ہے، جس کو چاہے فائدہ دے سکتا ہے، اور جس کو چاہے فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو مونارکی جو ہے یہ اس کا اپوزٹ ورڈ ہے۔ یا ایک اور ورڈ ہے، وہ ہے ڈکٹیٹر، DICTATOR، ڈکٹیٹرشپ کہیں گے ہم، یا اس کو کہیں گے ون مین رول۔ جب پاور صرف ایک ہاتھ میں ہوتا ہے یا ایک گروپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ۔ تو یہ ڈکٹیٹرشپ اور مونارکی جو ہیں، یہ دونوں ورڈ جو ہیں وہ اپوزیشن میں ہیں ڈیموکریسی کے۔ تو اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے
کہ ڈیموکریسی جو ہے، ڈیموکریسی میں ڈائریکٹلی لوگوں کی انوالومنٹ ہوتی ہے، لوگ ہی اپنے ریپرزنٹیٹیو چنتے ہیں، لوگ ہی اپنے من پسند لیڈروں کو چن کر پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں پہنچاتے تاکہ وہ ان کے لیے بہبودی کے کام کر سکیں۔ تو یہ تھا ان کا جو معنی تھا، مطلب تھا اس ڈیموکریسی کا۔ تو اور اس کے جو اپوزیشن میں جو ورڈ تھے، مثلا مونارکی، اگر ہم یو کے کی بات کریں گے تو یو کے میں بھی یہ رول ہے، لیکن وہاں جو کوئین ہے وہ تو صرف نامنل ہیڈ ہے، پولیٹیکلی پاور جو ہے اس کے پاس نہیں ہے، پاور جو ہے وہ منتخب گورنمنٹ کے پاس ہے۔ اب یہ جو آؤٹ کمز آف ڈیموکریسی ہے، اب ڈیموکریسی میں ہم نے کیا حاصل کیا ہے، یہی جاننے کی کوشش کریں گے ہم، یا دوسرے الفاظ میں ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموکریسی نے ہمیں کیا دیا ہے، یعنی ہمیں کیا کیا ملے ہیں اس ڈیموکریسی سے۔ اگر کوئی ملک ڈیموکریٹک ملک اپنے آپ کو کہتا ہے تو اس کے کیا فوائد ہمیں مل چکے ہیں۔ تو سب سے پہلا آؤٹ کم جو ہے جو ڈیموکریسی سے ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے، promotes equality among citizens, promotes equality among citizens، یہ پہلا آؤٹ کم ہے ڈیموکریسی کا۔ تو ڈیموکریسی میں سب سے پہلا جو آؤٹ کم ہے وہ لوگوں کے بیچ ایکوالٹی پروموٹ کرتا ہے، یعنی یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے ڈیموکریسی میں کہ جو جتنے بھی شہری ہیں وہ ہر ایک حیثیت سے ایکول ہیں، ان کے پاس کوئی ڈفرنس نہیں ہے، نہ سیکس کے حیثیت سے، نہ کاسٹ کی حیثیت سے، یا نہ ایجوکیشنلی حیثیت سے ان میں ان ایکوالٹی، بلکہ پروموٹس ایکوالٹی امنگ سٹیزنز، یہ پہلا آؤٹ کم ہے ڈیموکریسی کا۔ نمبر 2، enhances the dignity، enhances the dignity، enhances the dignity of the individual، of the individual، یہ دوسرا آؤٹ کم ہے ڈیموکریسی کا، یعنی انسان کی عزت، شہری کی جو عزت ہے، انڈیویجول کی جو عزت ہے، ڈگنیٹی ہے، اس کو پروموٹ کرتا ہے، اس کو سامنے لاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ انسان کی، انڈیویجول کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ تیسرا آؤٹ کم جو ہے ڈیموکریسی کا وہ یہ ہے، improves the quality of، improves the quality of، improves the quality of decision making، decision making۔ تیسرا جو آؤٹ کم ہے ڈیموکریسی کا وہ امپروو کرتا ہے کوالٹی آف ڈیسیجن میکنگ، یعنی جو فیصلے لیے جاتے ہیں، تو فیصلے لینے میں جو کوالٹی ہے اس کی امپروومنٹ ہوتی ہے ڈیموکریسی میں۔ یعنی ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں، اسمبلی میں جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں، ان میں لوگوں کی بھلائی ہوتی ہے، ان میں لوگوں کی عزت ہوتی ہے، اور جو ڈیسیجن لیے جاتے ہیں ان میں لوگوں کی خوشحالی ہوتی ہے، لوگوں کو فائدہ ملتا ہے۔ تو کوالٹی جو ہے ڈیسیجن میکنگ کی وہ ہے ڈیموکریسی میں۔ لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے، ایک بات میں یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو کوالٹی آف ڈیسیجن میکنگ ہم نے یہاں ڈیموکریسی میں آؤٹ کم کے طور لکھا ہے، لیکن اگر ہم پاسٹ میں جائیں گے، مثلا کہاں، بٹوین
1950 to 2000 یعنی پچھلے 50 سال میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ دیکھا گیا ہے، سروے کی گئی ہے کہ ان 50 سالوں میں جو لوگوں کی جو حالت بنی ہے، جو لوگوں کی حالت امپروو ہوئی ہے، خاص کر لوگوں کی جو اکانومی ہے، سٹیٹ کی جو اکانومی ہے، ملک کی جو اکانومی ہے، اس میں جو امپرومنٹ ہوئی ہے وہ ڈیموکریسی کے طور زیادہ نہیں ہوئی ہے، بلکہ ڈکٹیٹرشپ میں اس کی اکانومیکل امپرومنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوئی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈیموکریسی میں کچھ فالٹ ہیں، بلکہ ڈیموکریسی میں ہاں ایسا ہے کہ ڈیسیجن لینے میں تھوڑا ٹائم کنزیوم ہو جاتا ہے، کیونکہ اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے ممبر ہوتے ہیں جو اپنی اپنی سجیشن دیتے ہیں، لیکن اگر ٹائم اس میں کنزیوم ہوتا بھی ہے، لیکن جو ڈیسیجن آتے ہیں، جو فیصلے آتے ہیں، وہ لوگوں کی بھلائی میں آتے ہیں، لوگوں کے نقصان میں نہیں آتے ہیں۔ تو چوتھا جو آؤٹ کم ہے ڈیموکریسی کا وہ یہ ہے، provides a method to provides a method to provides a method to resolve conflicts یہ چوتھا آؤٹ کم ہے ڈیموکریسی کا، یعنی لوگوں کے درمیان جو کانفلکٹس ہوتے ہیں، لوگوں کے درمیان جو ڈفرینسز ہوتی ہیں، تو یہ جو ڈیموکریسی ہے ایک ایسا میتھڈ دیتا ہے، ایک ایسا پروسیس فراہم کرتا ہے جن میں لوگوں کے جو کانفلکٹس ہیں وہ آسانی کے طور حل ہو جاتے ہیں۔ یہ چوتھا آؤٹ کم تھا ڈیموکریسی کا۔ اب پانچواں آؤٹ کم کیا ہے؟ وہ ہے allows room to correct mistakes. allows room to correct mistakes. ہاں، یہ سب سے اہم بات جو یہاں کہی گئی ہے کہ ڈیموکریسی میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو غلطیاں کرتے ہیں گورنمنٹ میں، جو مشینری ہوتی ہے گورنمنٹل مشینری، تو اس میں جو غلطیاں ہوتی ہے، لیکن ڈیموکریسی ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے ان مسٹیکس کو، ان غلطیوں کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اگر ہم اوور آل دیکھیں گے کہ جو ڈیموکریسی ہے یہ بینیفیشل ہے ادر دین ادر سسٹمز جسٹ لائک ڈکٹیٹرشپ یا مانارکی سسٹم، لیکن یہ جو ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی میں ایک چیز آپ کو نے یاد رکھنی ہے، اس میں جو یہ پارٹیز ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز جن کو ہم نے چوز کرتے ہیں الیکشنز کے ذریعے ووٹ دے کر، انہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کی بہبودی کے لیے کام کرے۔ تو اس کا ایک اور آؤٹ کم ہے، ہم یہاں بورڈ پر میں لکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ لوگ بھی اپنی کاپی پر اس کو کاپی کرو گے، اس کو لکھو گے، تاکہ آپ کو ان فیوچر ریفرنس رہے گا۔ ڈیموکریسیز ایبلٹی، ایک لاسٹ آؤٹ کم ہے، ڈیموکریسی ability to generate its own support, is itself an outcome. یعنی اس کا مطلب ہے ڈیموکریسی میں یہ ایک خاصیت ہے، ایبلٹی ہے کہ یہ اپنے آپ کو خود سپورٹ کرواتا ہے۔ یہ ایک اور آؤٹ کم ہے اس ڈیموکریسی کا۔ تو ڈیموکریسی میں اگر ہم اپنے
اس ساؤتھ ایشیا کی بات کریں گے، جس میں چائنا بھی ہے، جس میں پاکستان بھی ہے، جس میں انڈیا بھی ہے، جس میں اور بھی بہت سارے ملک ہیں، تو ہم یہاں دیکھیں گے، ایگزامائن کریں گے کہ ساؤتھ ایشیا میں ڈیموکریسی سسٹم ہے یا نہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور سیشن کی ضرورت پڑے گی۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم ساؤتھ ایشیا کے بارے میں بات کریں گے کہ یہاں ڈیموکریسی ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنی مضبوط ہے، کتنی پاورفل ہے، اگر نہیں ہے تو اس کے پیچھے کون کون سے کارن ہیں کہ یہاں یہ جو ڈیموکریسی سسٹم ہے پھل پھول نہیں سکتا۔ بس آج اتنا ہی ہے۔